ہوا کراچی میں گل پلازا. آپ سب نے وہ ویژولز دیکھے ہوں گے, ہارفائنگ ویژولز تھے, جس طرح سے اس کو آگ لگی. آئی ریئلی ڈونٹ نو ویئر ٹو بگن. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی میں کہاں سے بات کا آغاز کروں اور کیا کروں. کافی زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اس میں, اور پھر کئی لوگ جو ہیں تقریباً 80+ لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں, یعنی وی ڈونٹ ایون نو ویئر دے آر رائٹ ناؤ. 50 to 60 کی لوگوں کی رپورٹڈ ہے کہ کنفرمڈ ڈیتھس ہیں, اور جو بہت افسوسناک, آبویسلی ڈیتھس جو ہیں وہ بھی بہت افسوسناک ہیں, لیکن جو مسنگ ہے نا پرسنس, اس کی بھائی ہم کچھ دیکھ رہے تھے رپورٹس اور جو آ رہی ہیں, سو سیڈ. پیپل آر ٹریپڈ ان ہاٹ بلیز, جو کہ جلا کچھ دیر پہلے تک اس میں آگ لگی ہوئی تھی, سخت گرم پلازے بلڈنگ کے اندر ٹریپڈ ہیں. اور میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے اس کا میپ سمجھایا تھا کہ اس کے کافی سارے دروازے ہیں, بائی دا وے گل پلازا کے کافی سارے دروازے تھے, لیکن ان کا کوئی جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ایک رات کو ایک خاص وقت کے بعد بند کر دیے جاتے ہیں, باقی سارے صرف 2 دروازے کھلے جاتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ جب آگ بھڑکی ہے تو ایک دروازے کے قریب تھی وہ جو کھلا ہوا تھا, اسی کے قریب, تو وہ تو ویسے ہی بند ہو گیا یا اس کے آس پاس سے کہیں آگے چلی. اب ہوا یہ کہ جی پھولوں والی کی دکان سے ہوا یہ کہ جو تو دکاندار تھے نا, جن کو پتا تھا پلازے کا سارا, when they saw that situation is getting out of control, they rushed towards the 2 open doors, جو ان کو پتا تھا 2 ڈفرینٹ سائڈ پہ وہ کھلے ہوئے تھے صرف, لیکن جو کسٹمرز تھے بیچارے جن کو پتا نہیں تھا, they ran towards the doors whatever they thought that they are the doors, یعنی یہاں سے نکل سکتے ہیں. جب وہ آگے پہنچے نا تو وہ بند تھے آگے سے. اب اتنی دیر میں جس کیوس مچا ہوا تھا کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے کدھر سے جانا ہے, اتنی دیر میں آگ بہت بھڑک گئی. اور رپورٹ کے مطابق جیسے میں نے دیکھا اس میں وہ دروازہ بھی تقریباً بلاک ہو گیا جو ایک رہ گیا ہوا تھا کھلا. جی اب دے کوڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ ہاؤ ٹو گو آؤٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی فائر کی ٹریننگ لی تھی اپنے ایک زمانے میں, تو وہ بتاتے ہیں یہ نون چیز ہے کہ آگ لگی ہو کہیں نا تو آگ میں جل کے مرنا لازمی نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ آگ کے جل کے نہیں مرتے ہیں, اس کی جو وہ انہیل کرتے ہیں نا, جو مختلف چیزوں کو آگ لگتی ہے, پینٹ کو اور پلاسٹک کو, جو اس سے گیسز پیدا ہوتی ہیں, وہ دم گھٹنے سے مرتے ہیں موسٹلی. تو بیچارے باہر نہیں نکل سک رہے, اندر ٹریپڈ ہیں, اور پھر وہ پلازا گرم ہو رہا ہے, یعنی اٹس برننگ ہاٹ. اور میں اس کے بعد کی ایک اور رپورٹ دیکھ رہا تھا جو کہ بہت افسوسناک تھی سروائیورس کے حوالے سے. جب آگ بجھا لی ہے اس کے بعد کی یہ بات ہے, اور کافی وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو بھی, اس میں وہ کچھ لوگ ٹارچ سے دکھا رہے تھے کہ یہاں سے رستہ ہے, یہاں سے رستہ ہے, اور وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ مسجد میں 7-8 لوگ, جو پلازے کے اندر مسجد ہے اس میں 7-8 لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کی کوئی کال چھال بھی آئی تھی. بٹ فائر فائٹرز اندر نہیں جا سک رہے کیونکہ ان کا ڈریس, ان کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے, ان کے پاس ایسی وہ دے آر ناٹ ویل اکوپڈ کہ وہ گرم بلڈنگ کے اندر جا سکیں. میں سوچ رہا تھا اللہ اکبر, فائر فائٹرز نہیں جا سک رہے تو امیجن کریں جو بندے اندر بیچارے گرمی میں ٹریپڈ ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ایک چیز جو آئی تھنک یہاں پہ بڑی الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گل پلازا تھا یہ ایم اے جناح روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے, وچ از اے ویری ویری مین اسٹریم روڈ ہے, کوئی چھوٹی سائڈ گلی کوچا نہیں ہے. اور اس پہ بھی فائر بریگیڈ کو پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے لگ گئے, یعنی 2 گھنٹے کا ٹائم لگ گیا. کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اتنا بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ میٹروپولیٹن شہر ہے پاکستان کا, اور اس کے اندر اگر فائر بریگیڈ کو 2 گھنٹے لگ رہے ہیں تو مجھے بتائیں پھر باقیوں کی ہم کیا امید رکھیں. اچھا پھر ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہماری جو ریسکیو سروسز ہیں وہ بہت ڈیلیٹ پہنچی ہے. بعض لوگوں نے کہا فلاں جگہ پہ روڈ بن رہی ہے اس کی وجہ سے بلاکیج تھی, جو بھی تھا آپ کے پاس سہولت نہیں وہاں پہ جو تھی موجود تھی کہ وہاں پہ ٹائملی پہنچا جا سکتا. دوسری بات یہ جب آپ بلڈنگس کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر بلڈنگ کا ایک کوڈ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کو کچھ کوڈز کو فالو کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل سیفٹی کوڈز ہوتے ہیں, سیفٹی ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ جی فائر ہائیڈرنٹس وہاں پہ ہیں کہ نہیں ہے, فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہیں کہ نہیں ہے, ایگزٹ جو ہے بلڈنگ کے ایکسٹرنل ایمرجنسی ایگزٹ بلڈنگ کے ایکسٹرنل ہوتی ہے نارملی نا, باہر کی طرف ہوتی ہیں کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں. اچھا پھر جو آپ کی ونڈوز اور وہ چیزیں ہیں وہ بھی ایکسیسیبل ہوتی ہیں. اب کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا, یہ چیز آبزرو کی ہوگی, تقریباً بے شمار گھروں کے باہر جو کھڑکیاں ہیں اس پہ جالے لگے ہوتے ہیں. ایون جو ٹیرس ہے نا, یہ میں نے پہلی دفعہ کراچی میں دیکھا کہ جو ٹیرس ہے وہ بھی باقاعدہ جنگلے میں ہوتا ہے. سیفٹی اس لیے کیونکہ چوری اور کرائم اتنا زیادہ ہے کہ لوگ مجبور ہیں کہ یہ ہمیں گرل کے علاوہ کام نہیں. پہ بھی لگے ہوئے تھے ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کھڑکی سے بھی کسی نے کودنا ہو نا, وہ کھڑکی سے بھی نہیں کود سکتا. یعنی باہر کے ملکوں میں وہ نیچے کوئی میٹرس یا کوئی چیز وہ لے کے آتے ہیں نا, وہ جو ٹرامپولین ٹائپ کی چیز لاتے ہیں کہ جی کود جائیں خیر ہے آپ کو پکڑ لیں گے,
وہ کیسے کودے بھائی, گرل لگی ہوئی ہے. اب گرل بھی توڑنے میں میرا خیال ہے ایک آدھ لوگ ہی جو تھے جو اس میں کامیاب ہوئے, باقی تو سارے پھنس گئے. اچھا گرلز بھی لگی ہوئی ہیں, فائر ایگزٹ بھی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس پرٹیکولر کہ جی بلڈنگ کے باہر سے آپ بھاگ سکیں. جس طرح آپ نے بتایا سارے دروازے سوائے 2 کے بند ہیں, ایگزٹ کا بھی نہیں پتا, پراپر سائنیج بھی نہیں ہوتی ہے. دس از اے ڈیزاسٹر ویٹنگ ٹو ہیپن. اللہ نہ کرے کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر تو آپ تو گئے نا, سیدھے سیدھے آپ گئے. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ کسی سے بات کریں کہ یار یہ ایسا کیوں تھا, لوگ کہیں گے یار اور ملک میں مسئلے تھوڑے ہیں جو ہم ابھی کہیں کہ جی آپ کے فائر ایکسٹنگوشر پورے نہیں ہیں اور آپ کی سیڑھی نہیں ہے. یار چھوڑو یار, آپ لوگ ایسے ہی خواہ پیرانوئڈ ہو رہے ہیں. بات یہ پیرانویا جو ہے نا وہ ساروں کو پیرانویا لگ رہا ہوتا ہے جب تک کہ واقعہ ہو نہیں جاتا, تب لگتا ہے کہ نہیں یار ہونا چاہیے تھا, ہونا چاہیے. تو ابھی آپ چلیں, میں آپ کو دیکھیں یہ اسلام آباد ہے, ٹھیک ہے نا, اسلام آباد میں آپ بلو ایریا چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی ساری بلڈنگز جو ہیں وہ بھی کوئی ان کا فائر سیفٹی کوئی کوڈ نہیں ہے. دس از اسلام آباد, دس از اگین میٹروپولیٹن سٹی, ویری پوش ماشاء اللہ, ایوری تھنگ از نائس, بٹ اگین فائر اینڈ سیفٹی کے اعتبار سے آپ دیکھیں کوئی کوڈ فالو نہیں ہو رہا. اور اگین بلڈنگ بھی اتنی پرانی, ان کے ڈیلیپیٹیڈ اسٹرکچرز بھی کئی ہو چکے ہیں, پرانی بلڈنگ ہے, حالانکہ ہوگی بھی اتنی لمبی اسکائی اسکریپر بھی نہیں ہوگی, 3 منزلہ ہوگی, لیکن وہاں پہ بھی کوئی کوڈ نہیں ہے آپ کے پاس. اصل میں ہمارا جاوی پاکستانیوں کا یہ ہمیں ماننا ہے یہ چیز, تبھی تو ہم صحیح ہو سکتے ہیں شاید اللہ کی توفیق سے. ہم پاکستانیوں کی نا کچھ عادتیں بہت خراب ہیں, خاص طور پہ کوئی چیز کو نا پراپرلی سیریس لینا. عام طور پہ کبھی بھی آپ سیفٹی اور اس طرح کی چیزوں کی بات کریں گے نا تو لوگ ہنستے ہیں, او کچھ نہیں ہوتا یار, کبھی نہیں, آج تک کچھ نہیں ہوا, تم بہت زیادہ وہ بن رہے ہو. میں نے ایک ویڈیو دیکھی اسی پلازا میں ہی, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک عینی شاہدین میں سے, بلکہ وہ دکاندار ہی باہر آ کے وہ اپنا انٹرویو دے رہا تھا نیوز چینل کو. وہ بتا رہا ہے کہ جب میں نکلا اپنی شاپ سے کہ آگ لگ چکی ہے, ٹھیک ہے, میں نے دیکھا کہ آگ لگی اور میں بھاگ کے جا رہا ہوں, تو وہ ایک شاپ تھی کراکری والی جہاں پر دکاندار ہے اندر اور 12-13 لوگ ہیں, 3 خواتین بھی اندر. تو میں نے رک کے اس کو کہا کہ آگ لگ گئی ہے, اب یہاں سے بھاگو. تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل نا, اسموک کافی زیادہ ہو رہی ہے, تو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں, عورتوں کو بھی یہ کھانسی ہو رہی ہے. مطلب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نان سیریسنس کہ نا یہ ہو نہیں سکتا. ہم نے ڈراماز فلموں میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ آگ لگتی ہوتی ہے بڑی بڑی بلڈنگس کو اور اس طرح سے ایگزٹ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ہمارے ساتھ ریئل لائف میں ایسا ہو نہیں سکتا. ہی واز سو مچ نان سیریس سبحان اللہ, کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں دھواں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمیں کھانسی بھی ہو رہی ہے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ دکان کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, جب ہو گیا مسئلہ, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو بد نظمی اور مس آرگنائزیشن ہے, اور اگر کوئی سیفٹی پروسیجر اس طرح کی چیزیں, کیونکہ یہ کبھی کبھی ہوتی ہیں چیزیں, ان کو کوئی بات کرے بھی نا تو ہمارے ملک میں اس کو اتنا سیریس لیا ہی نہیں جاتا. ہم دیکھتے ہیں یورپ وغیرہ میں ہر جگہ پہ نا بلڈنگز میں وہ فائر پروف ڈورز لگے ہوتے ہیں. یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے تھے یار یہ میٹل کے ڈور کیوں لگے, بعد میں سمجھ آئی اس لیے کہ آگ کبھی لگ گئی تو پھیلے گی نہیں. یعنی بلکہ اس پلازا میں تو جہاں پہ فائر ایگزٹس تھے, سننے میں آیا کہ وہاں پہ بھی شاپس بنی ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ بھی دیکھیں لوگ یہی کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے شاید پاکستان کے اندر 90% پلس یا 95% پلس بلڈنگز جو ہیں وہ فائر سیفٹی پروٹوکالس کے بالکل خلاف ورزیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے. میں آپ کی چھوٹی سی مثال دیکھتا ہوں. ایک ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ پہ گیا جو ایک پیٹرول اسٹیشن ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انہوں نے نا ریڈ کلر کی بکٹس لگائی ہوتی ہیں جس میں سینڈ پڑی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے یعنی فائر ہائیڈرنٹس بھی ہوتے ہیں اور سینڈ, ان بکٹس میں لوگوں نے کوڑا پھینکا ہوا تھا. اب وہ یعنی جوس کے ڈبے اور چپس کے پیکٹ پھینکے ہوئے. یعنی آپ امیجن کریں خدا نہ خاصا اگر آگ لگ جاتی ہے, کچھ میں تو آپ کو وہ یوز کرنا پڑتا ہے نا, آپ کو فائر ہائیڈرنٹ سے کرنا پڑتا ہے یا فائر ایکسٹنگوشر سے, کچھ میں سینڈ پھینکنی پڑتی ہے. اچھا اگر آپ نے سینڈ میں آپ نے گاربیج ڈالا ہوا ہے تو مجھے بتائیں یہ کیا اس کا مطلب کیا. اچھا پھر اسی طرح سے کہیں پہ اگر فائر ہائیڈرنٹ بھی لگا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے ہوز کنیکٹ کرنا ہے, تو اس کے آگے گاڑیاں لوگ لگا کے چلے جاتے ہیں, آرام سے پارک کر جاتے ہیں. منع ہوتا ہے وہاں پہ, جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں منع ہوتا ہے کیونکہ آپ کو فائن ہوتا ہے کہ یار اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے آپ ہی گاڑی کو کون اٹھائے گا جا کے, پہلے تو وہاں کہیں گے گاڑی ہٹاؤ پھر بات کریں. سو ہمارے یہاں پہ جو ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا, چاہے وہ بڑے شہر ہو چھوٹے, بنائی بھی نہیں صحیح جاتی. بالکل. اچھا ایک ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, یہ پنجاب کا ویڈیو ہے اور یہ ایک بڑا ہی یعنی اٹس لافیبل the kind of video this is. Anyway, have a look at this. السلام علیکم ناظرین, یہ بلڈنگ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور یہ فائر کی گاڑی 1 گھنٹے بعد آئی ہے, اور 1 گھنٹے بعد بھی ان سے جو ہے وہ یہ ان کا پائپ پانی والا نہیں چلا, اور یہ دیکھیں لوگ بالٹیوں سے پانی پھینک رہے ہیں. سارے پلازے میں آگ لگ گئی ہے اور ساتھ والی بلڈنگز میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. چیک کریں, اور یہ دیکھیں ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. یہ بھائی چیک کریں, وہ آگے سے بدماشی کر رہے تھے,
इन्होंने कराची वाले साइनी से कुछ भी नहीं सीखा. ये चेक करें, बाल्टियों से पानी डाल रहे हैं. ये हमारा पाकिस्तान है माशाल्लाह. ये सीएम साहब ये चेक कर लें, ये चेक करें माशाल्लाह. सो ये आप देखें जी इस वीडियो में जो है वो बाल्टियों में और देगों में पानी डाल डाल के फायर ब्रिगेड जो है वो आग बुझा रही है. अब मुझे बताएं अगर ऐसा हाल हो तो फिर आगे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कोई कैसा भाई हम इतने नॉन सीरियस है एडमिनिस्ट्रेटिवली कि आप हालात देखें. दुनिया में ना ये जानी जाती हैं चंद एक ताकतें अल्लाह ने जो बनाई हैं, आग, इवन हवा, पानी, सैलाब यानी जलजला, इस तरह की चीज़ें ना जो इंसान के बस में नहीं होती, जिनको आफात कहा जाता है, ठीक है ना. इनको सीरियस लेना चाहिए. उनमें से आग एक ऐसी चीज़ है जहाँ इंसानी आबादी होगी ना वहाँ गलतियाँ होंगी और वहाँ आग लग सकती है. और आग बहुत फैटल होती है, फैटल हो सकती है. आग के असल में एजुकेशन, इल्म की कमी का भी मसला है, क्योंकि हम समझते हैं जैसे आम घर में चूल्हे शूल्हे कभी जलाते रहते हैं तो उसी तरह कहीं लकड़ी को किसी को आग लग गई तो हम उसको बुझा देंगे. आग के मैटर्स बड़े डिफरेंट होते हैं. जो थोड़ा बहुत पढ़ लें इनको तो उनका वो एनलाइटन हो जाते हैं, वो फिर समझ सकते हैं. हमारा इन जनरल मसला ना ये एक तालीम की कमी का भी है और इन चीज़ों को ना सीरियस लेने का भी है. अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट को फायर ब्रिगेड जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो फायर का ट्रक है, फायर ट्रक, वो बड़ा डिसेंट लग रहा है देखने में. लग ऐसा रहा है कि बड़ी अप टू डेट और स्टेट ऑफ द आर्ट कोई है. लेकिन देखें कि नेग्लिजेंस की इंतहा देखें. अभी ये एक छोटा सा प्लाजा जल रहा है, ये इतनी तेज़ आग है कि ये पूरा बाजार जल सकता है, लेकिन हम इसको सीरियस नहीं लेते एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी. यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ट्रक स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन शायद कभी इस्तेमाल उसको ठीक तरह से ना पता है इस्तेमाल शायद कैसे करना है, सीरियस नहीं लिया हुआ. वो आउट ऑफ ऑर्डर है एक्चुअली, जो होज है उसका वो है ना. यानी कि नॉर्मली होता ही है कि आपकी इंस्पेक्शंस होती है ना, मतलब रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं जो चेक करते हैं कि यार हमारे पास इक्विपमेंट जो है सारा अप टू डेट है नहीं है. मतलब ये है कि इन चीज़ों, आग को सीरियस लें, आग, सैलाब, इस तरह की चीज़ें इनको सीरियस लें. इसके मुताबिक हमें सोसाइटी में करना चाहिए, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें दिया है. ये इस तरह से भी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए हमें कि अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहरबानी की है और इंसानी जान, मुसलमान की जान अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है. एक जान को बचाना कुरान में वाज़ेह है, तमाम इंसानियत को बचाना. और अल्लाह ताला को मुसलमान बहुत पसंद है और मुसलमान की जान, आपको पता है कि जहाँ पे मुसलमान को कत्ल करने की आयत है वहाँ पे अल्लाह ने 3 बहुत सख्त अजाब की वईदें सुनाई हैं, जो मुझे मेरे जहन में इस वक्त खुलासतन के उस पर अल्लाह का गज़ब होगा जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया बगैर हक़ के, लानत होगी, गज़ब होगा और बहुत सख्त अजाब में वो हमेशा रहेगा. यानी अल्लाह मुसलमान की जान को बहुत सीरियस लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो हुक्मरान हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इनको बहुत सीरियस लेना है. वो उमर रज़ियल्लाहु के बारे में जो वो कोट है कि दरिया के उस पार अगर कुत्ता भी, यानी कि द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें. हालांकि कुत्ता मर जाए तो कोई इंशाल्लाह अल्लाह के से वो बरी ज़िम्मा होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लेकिन ये उनका शो करता था लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ इंसान और मुसलमान जिनकी जान काबा और इन सब चीज़ों से कीमती है. अच्छा, यहाँ पे उमर भाई देखें जिस तरह अभी आपने बात की ना, अ लॉट ऑफ पीपल माइट जस्ट पुट दिस ऑन द गवर्नमेंट के अच्छा ठीक है तो यानी आग लग गई, बिल्डिंगें तकरीबन सारी ख़राब हैं, किसी प्रोटोकॉल को जो फायर हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो यार ये फिर हुकूमत का मसला है ना, और फिर उनका काम है ये करना, तो हम तो फिर सारे बरी ज़िम्मा हो गए. तो देखें हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम अब खामोश रहना अफोर्ड नहीं कर सकते. वी हैव टू गेट आउट देयर और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ना हमें जहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आए उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए. मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ. हमारी अपनी गली के अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा हैज़र्डस चीज़ शुरू हो जाती है, क्या हम उस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते? फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि जी मेरे गली में एक तार जो है ना वो स्पार्क किए जा रही है और बड़े बड़े पटाखे बज रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यार मेरा मसला नहीं है, मैं छोड़ दूँ इसको. मुझे डर होगा कि जारी बात है यार ये कोई पटाखा शटाखा बज गया, ये ना हो सारों के घरों को आग लगी हो, तो मैं इसको फिर अपना दर्द समझते हुए प्रॉबली जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फ़ोन करूँगा या उनके दफ्तर पहुँच जाऊँगा या अपनी बात को एस्केलेट करूँगा कि यार यहाँ पे कोई बंदा है. और अगर वो मुझे टरखाएंगे तो मैं उनके सर पे चढ़ जाऊँगा कि भाई आप हेल्प करो इसको यार मसले को. बिल्कुल मैं इसी तरह समझता हूँ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस अपने शहरों को, अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को भी अपना ही समझें. ये ना समझें कि यार जब तक मेरे अपने घर के अंदर मसला नहीं होगा ना तब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा. और मुझे पता है लोगों के बारे में कि जब उनके घरों में मसले आते हैं तो फिर सारे एक्शन लेते हैं. यानी कोई भी ऐसा मसला हो जो फॉर एग्जाम्पल किसी के घर के बाहर कोई बंदा गाड़ी खड़ी करके चला जाए, शोर मचेगा कि नहीं मचेगा, यार मेरे गेट के बाहर क्यों लगाई है? तो यार यही दुख और दर्द आपको बाकी भी जगहों पे होना चाहिए ना, कि फॉर एग्जांपल अस्पताल के बाहर कोई बंदा गलत पार्किंग कर गया या आप खुद कहीं कर गए, यानी आपको एहसास होना चाहिए कि भाई मैं तो नहीं न्यूसेंस फैक्टर क्रिएट करा, एम आई पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और एम आई पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ये जो मैंने आयत का रेफरेंस आपके सामने रखा है
کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت تمام انسانوں کو بچا دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انسینٹیو اتنی بڑی انالوجی یا مثال دی ہے. دیکھیں کتنی بڑی موٹیویشن ہے جاب. جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی چیز اگر آپ کو خراب نظر آ رہی ہے جس سے لوگوں کو نقصان بلکہ جانی نقصان ہو سکتا ہے, آپ ایز اے مسلم بطور رسپانسبل مسلم اینڈ رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان آپ اپنا رول اس نیت سے پلے کر دیں کہ یار ہو سکتا ہے میرے اس چیز کو برنگ اپ کرنے کی وجہ سے, ٹھیک کرانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جانیں بچ جائیں. اور اللہ تعالیٰ تو بہت سخی ہیں دینے کے حوالے سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس طرح کی اگر عادت ہوگی نا اور آپ اس طرح کی مختلف جگہوں پہ ایکشن لیتے ہیں اور چیزیں ٹھیک کرا دیتے ہیں یا کچھ کہیں اتھارٹیز تک پہنچا دیتے ہیں, آپ کی وجہ سے کتنے سینکڑوں یا کئی لوگوں کی جانیں بچی ہیں اور آپ کا قیامت کے دن آپ کا وہ جانیں بچانے والوں میں نام لکھا ہوا ہوگا. میں کتنی بڑی موٹیویشن ہے. اپنی